الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، اہل بیت اطہار کے فضائل کے متعلق بیانات کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے ہم حضرات حسنین کریمین کے فضائل اور کمالات کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نور نظر ہیں۔ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن سے محبت کرنا ایمان کو نورانیت عطا کرتا ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، دل کو نورانیت عطا کرتا ہے۔ ان حضرات سے جو محبت کرتا ہے اس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور کمالات کا ذکر احادیث شریفہ میں ہمیں بکثرت ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان فرما دیا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت کو، ان کے کمال کو، کہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی رفعت اور ایسی قدر و منزلت عطا فرمائی کہ جنت میں جانے والے جو بھی ہوں گے سارے اہل جنت جو جوان ہو کر جنت میں جائیں گے ان سب کے امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سردار ہیں۔ معزز سامعات، احادیث شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جو بھی جائیں گے وہ جوانی کی عمر کو ہی پہنچ کر جائیں گے، یعنی دنیا میں اگرچہ کہ انتقال بڑی عمر کو پہنچ کر ہوا ہو، جنت میں جاتے وقت اللہ تعالیٰ سب کو جوان بنا دیں گے۔ تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ سب اہل جنت جو بھی ہوں گے جوان ہی ہوں گے، تو سارے اہل جنت کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جس کی صراحت شارحین نے کی ہے کہ جنت میں تو انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین بھی تو ہوں گے، تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق جو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ اہل جنت کے سردار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر جو بھی جنت میں ہوں گے ان سب کے سردار ہیں۔ سب جوان ہی ہوں گے تو سارے لوگوں کے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سردار ہوں گے۔ یہ آپ حضرات کی بڑی فضیلت ہے اور اس سے آپ حضرات کا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ معزز سامعات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے نہایت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہادانی ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من یحبہما، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے یہ بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت کر جو ان حضرات ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسوں کو اپنے شہزادے قرار دیا، اپنے بیٹے آپ نے فرمایا۔ یہ انتہائی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو بتاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے شہزادے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنے شہزادے فرمایا اور یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ تو ان سے محبت فرما، اور ان لوگوں کے حق میں بھی دعا فرمائی جو ان حضرات سے محبت کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے مبارک کی یہ برکت اور فیض ملے گا، جو ان حضرات سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے جو حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ معزز سامعین،
ان حضرات سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اہل بیت اطہار سے، حضرات حسنین کریمین سے خاص طور پر ہم محبت کریں، اور ان کی محبت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اہل بیت اطہار میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین۔ تو سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب اور چہیتے ان دونوں حضرات کو قرار دیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ میرے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ دونوں حضرات تشریف لاتے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بوسہ دیتے، ان کو سونگھتے تھے اور اپنے سے چمٹا لیتے، گلے لگا لیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یوں اظہار فرمایا کرتے تھے کہ ان حضرات کو آپ اپنے سے قریب کر لیتے، چمٹا لیتے، اور ان حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ محبت کی وجہ سے تھا، اور ایک روایت سے اس کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے جنت کے دو پھول ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے انہیں بطور ریحان عطا فرمایا ہے۔ ریحان عطایا من الدنیا کے الفاظ روایت میں آئے ہیں، یعنی دنیا میں یہ دونوں میری خوشبو ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشبو ہیں، تو اسی لیے آپ ان کو سونگھا کرتے تھے۔ تو حقیقت میں جو خوشبو ہوتی ہے اس کو انسان سونگھتا ہے اور اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ریحانہ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی خوشبو اور پھول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ریحانتن کا ایک معنی رزق بھی ہے اور راحت بھی ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے لیے رزق ہیں۔ رزق صرف کھانے پینے کی اشیاء اور غذا کو نہیں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں میرے ریحانہ ہیں، یعنی میرے لیے انعام ہے، میرے لیے نعمت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان حضرات کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، ان روایات سے ہمیں معلوم ہوا۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان حضرات کو دیکھتے تو ان سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات سے کس قدر محبت تھی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک یہ دونوں شہزادے سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے اور نہایت سنبھل کر چل رہے تھے، کیونکہ کم سن تھے، اور کم سن بچے جب چلنا سیکھتے ہیں تو ٹھیک سے ان کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے، تو سنبھل کر وہ چلتے ہیں، امکان ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں جب ان حضرات کو دیکھا اس حالت میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو موقوف فرما دیا اور ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے، اور ان حضرات کو آپ نے اٹھا لیا اور اپنے قریب فرما لیا، پھر سامنے آپ نے ان حضرات کو بٹھا لیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا، یہ چل رہے تھے، سنبھل کر چل رہے تھے، تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ معزز سامعین، اب غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اس طرح سے چلنا دیکھ کر میں صبر نہیں کر سکا کہ کہیں یہ ابھی گرے بھی نہیں تھے، چلتے ہوئے ابھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ نے ان کو اٹھا لیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ تو انتہائی محبت اور شفقت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے لا کر بٹھا لیا، اور پھر خطبے کو آپ نے آگے جاری فرمایا۔ تو خطبے کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موقوف فرما دیا تھا ان حضرات کو اپنے سامنے بٹھانے کے لیے۔ تو یہ ان حضرات کی یعنی انتہائی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان حضرات سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ذرا بھی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھی۔
غور کرنا چاہیے. وہ لوگ پتہ نہیں کیا ان کی آخرت ہوگی کہ کتنی بدبختی کا مظاہرہ انہوں نے کیا جنہوں نے ان حضرات کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی انتہائی تکلیف دہ سلوک انہوں نے کیا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی انتہائی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی اور برا سلوک کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی چھوٹی سی ان حضرات کی تکلیف کو گوارا نہیں فرمایا کرتے تھے، تو اس قدر تکلیف پہنچانے والے جو ان حضرات کو شہید بھی کیے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. یقیناً وہ ہلاک و برباد ہو گئے، دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی ضرور رسوا ہوں گے اور سخت عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور ان کے مقام اور مرتبے کو آپ نے بیان فرمایا. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق، ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ علی یدیہ بین الفئتین، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرما دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے، تو کیا حالات پیش آنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے. تو آپ نے پہلے ہی یہ حضرات ابھی بچپن میں تھے، ان کے آنے والے احوال کو آپ نے بیان فرما دیا. تو امام حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا بعد میں چل کر بالکل سچ ثابت ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ پورا ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں، ایک جماعت جو امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اور ایک جماعت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، ان دونوں جماعتوں کے درمیان خون خرابہ نہ ہو، قتال نہ ہو، مسلمان ہیں، اسی لیے آپ نے صلح فرما دی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بالکل پوری ہوئی اور دنیا نے اس کو دیکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کی یہ شان ہے کہ اپنے حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس خیال سے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. تو یہ حضرات تو مسلمانوں کو سے تکلیف کو دور کرنے کی اتنی خواہش رکھتے ہیں، تو کتنی بری بات ہے اور کتنے بدبخت ہے وہ لوگ جو ان حضرات کی تکلیف کا خیال کیے بغیر ان حضرات کے ساتھ برا سلوک کیے. معزز سامعات، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی فکر فرمایا کرتے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے اور آخرت میں بھی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، یہ حضرات بھی ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر فرمایا کرتے تھے اور ان حضرات کی بھی شفاعت ہی سے، ان حضرات کے ہاتھ سے جام کوثر حضور کی امت کو پینا نصیب ہوگا اور ان کی شفاعت کے صدقے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بخشی جائے گی اور جنت میں داخل ہوگی. امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین کو چاہتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے. دونوں حضرات کی بڑی فضیلت ہے، دونوں حضرات امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے. بطور خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس روایت میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ذکر فرمایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے احوال کو جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسی سختیاں ہوں گی، امام حسین رضی اللہ عنہ کو کتنی مصیبتوں میں آزمایا جائے گا. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ان سختیوں، ان مصائب اور ان تکلیفوں کے پیش نظر جو آنے والے زمانے میں ان کو پیش آنے والی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا. آپ جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں کے لیے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، تو کیسی اذیتیں دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے پیش نظر خصوصیت سے آپ کا ذکر کر کے فرمایا کہ حسین تو وہ ہیں جو جن کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اپنے گہرے تعلق کا،
گہری محبت کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار کیا اور دعا بھی فرمائی کہ اللہ تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت فرما۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان حضرات سے محبت اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی دل کی گہرائیوں سے ایمان دل میں رکھتے ہوئے صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو یہ محبت مقبول ہوتی ہے۔ صرف محبت کا ظاہری اعتبار سے دعویٰ کر لینا، زبان سے دعویٰ کر لینا اور ان حضرات کی سیرت کو بھلا دینا، ان حضرات کی سیرت کے خلاف عمل کرنا، زبان سے دعویٰ کرنا لیکن خلاف شریعت امور کرنا، بدعقیدگی دل میں رکھنا، ان حضرات کے منشا اور ان کی مرضی کے خلاف عقیدہ اور عمل، یقیناً ایسی محبت قابل قبول نہیں ہوگی اور ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کا اسے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کر لے، ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت کرے، للہ محبت ہونی چاہیے اور کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہیں ہو، تو پھر یہ محبت اس کو دنیا میں بھی کام دے گی، آخرت میں بھی کام دے گی۔ معزز سامعات، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری شکل و صورت میں بھی بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے لے کر سینے اقدس تک، اور حسین اس سے اسفل یعنی نچلا حصہ جو ہوتا ہے، اس کے نیچے کا جو بدن کا حصہ ہے اس میں زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو نصف اعلیٰ سے امام حسن رضی اللہ عنہ حضور کے مشابہت رکھتے تھے اور نصف اسفل میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا حسن و جمال، شکل و صورت اور فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو دیکھا۔ ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا، تو دیکھتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرات حسنین کریمین سے محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ان کو اپنا محبوب بنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے بھی معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ ان حضرات کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو یہ حضرات نہایت اپنی زندگی عبادت، تقوی، پرہیزگاری میں گزارا کرتے تھے۔ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور دنیا کو جمع نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا اس میں سے مسلمانوں میں صدقہ کیا کرتے، خیرات کیا کرتے، دنیا سے بالکل بے تعلق کی زندگی ان حضرات کی ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھے، تشریف لے جا رہے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک سوکھے کھجور کے درخت کے نیچے آپ حضرات نے وقوف کیا، تو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے جب اترے تو درخت سوکھا تھا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو احباب تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ کاش اس درخت پر کھجور ہوتے اور ہم اس وقت کھا سکتے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے سن کر پوچھا، کیا تمہیں کھجور کھانے کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے اسی وقت دعا فرمائی، اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ دعا کرنے کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں گزرا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کھجور کا درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس پر کھجور بھی لگ گئے اور پک بھی گئے۔ سب نے خوشی خوشی اس کو تناول کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کسی نے جو یہ منظر کو دیکھ رہا تھا کہا یہ تو جادو ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو احباب تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی دعا کا اثر ہے۔ تو ان کی دعاؤں میں یہ اثر تھا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تو پھر وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی، اللہ تعالیٰ
اس کو یعنی جیسا وہ چاہتے تھے فوراً ظاہر فرما دیتا. معزز سامیات، امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ اگر دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اسی وقت قبول فرما لیتے. پھر حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی دعا کے متعلق بھی آپ سماعت کر چکے ہیں کہ جب یہ دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا. تو ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب ان حضرات کی دعاؤں کا یہ مقام ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، تو پھر امام حسن رضی اللہ عنہ نے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت دعا کیوں نہیں کی جب آپ کو تکلیف پہنچائی گئی؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پانی بند کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا. اس وقت آپ حضرات نے دعا کر کے ان مصائب کو دور کیوں نہیں کر دیا، دفع کیوں نہیں کر دیا؟ آپ اگر دعا کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا اور آپ کی دعا کے مطابق آپ کو راحتوں سے دنیا میں رکھتا تھا. لیکن معزز سامیات، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی پر قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کو بخوشی قبول کرتے ہیں. تو یہ مقام تسلیم و رضا ہوتا ہے جس میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، اپنا مقام اور مرتبہ نہیں دکھایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی احوال پیش ہوتے ہیں اس کو بخوشی قبول کیا جاتا ہے اور اللہ کے حوالے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے تقدیر میں لکھا تھا، جو احوال پیش آتے رہے اس پر صبر کیا اور راضی برضائے الہی رہے. امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا ایک اور واقعہ جس سے آپ حضرات کی شان سخاوت ظاہر ہوتی ہے، آپ کے سامنے میں عرض کرتی ہوں. ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، چچا زاد بھائی تھے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں اتفاق سے بھوک و پیاس کی شدت تھی تو ایک مقام پر رکے. وہاں ایک بڑھیا کا گھر تھا. اس سے آپ لوگوں نے پوچھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو انتظام کرو، ضیافت کرو. تو اس بڑھیا کے پاس کچھ بکری کا دودھ تھا، اس نے پیش کیا. آپ حضرات نے اس کو نوش کیا. پھر انہوں نے وہ بکری کو کاٹ کر آپ لوگوں کی دعوت کی اور ضیافت کا اہتمام کیا، کھانا بنایا اور کھانا پیش کیا. ان حضرات نے کھانا تناول فرمایا اور اس وقت تو ساتھ میں کچھ مال و دولت نہیں تھی. تو آپ حضرات نے فرمایا کہ جب تم مدینہ شریف آؤ تو پھر ہم سے ملاقات کرو، ہم تمہیں ضرور اس دعوت کا بدلہ عطا کریں گے. پھر یہ حضرات جب حج کے بعد مدینہ طیبہ گئے، ایک عرصے کے بعد اس بڑھیا خاتون کے پاس تنگ دستی تھی اور تکلیفوں کا زمانہ شروع ہوا. تو وہ اور اس کے خاوند مدینہ شریف میں آئے اور یہ واقعے کو وہ بھول بھی چکے تھے اور امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جانا وہ بھول چکے تھے. اتفاق سے امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں اس بڑھیا کو دیکھے تو اپنے گھر بلائے اور آپ نے اس خاتون کو 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں عطا فرمائی. پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کا معاملہ کیا، 1000 اشرفیاں اور 1000 بکریاں عطا کی. اس خاتون نے صرف ایک بکری ذبح کی تھی اور اس کا گوشت پیش کیا تھا، بکری کا دودھ پلایا تھا. لیکن دیکھیے کہ اس احسان کا بدلہ، اہل بیت اطہار پہ احسان تو نہیں تھا، وہ ضیافت تھی اور حسن سلوک تھا. تو اس کا بدلہ آپ حضرات نے یہ دیا کہ ایک بکری کے بدلے میں 1000 بکریاں امام حسن دیتے ہیں اور اشرفیاں بھی 1000 ساتھ آپ نے عطا فرمائی. امام حسین رضی اللہ عنہ بھی 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں عطا فرمائی. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں اس خاتون کو عطا کیے. وہ انتہائی اتنی نعمت اور اتنی دولت پا کر وہ بڑی مالدار ہو گئی اور بخوشی اپنی خاوند کے پاس وہ لوٹی. تو معزز سامیات، اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی دنیا میں چھوٹا سا حسن سلوک بھی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اتنی جزا ان حضرات کی بارگاہ سے ملتی ہے. تو سوچئے آخرت میں کیا کیا نعمتیں اس کو ملے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کیا انعامات نہیں ملیں گے، ان حضرات کی جانب سے کیا کیا اس کے ساتھ اس کو نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی جو ان حضرات سے محبت کرتا ہے اور ان حضرات کا ذکر خیر کرتا ہے. معزز سامیات، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی اہل بیت اطہار سے، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت رکھا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ
لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، ان حضرات سے اتنی محبت ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بنسبت ان حضرات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے حسن سلوک کو آپ محبوب قرار دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا. چنانچہ ایک کتب حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا. روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی، شہر مدائن فتح ہوا، مال غنیمت ملا، تو مسجد نبوی شریف میں وہ مال ایک فرش بچھایا گیا، اس پر ڈال دیا گیا تاکہ جنگ میں شریک ہونے والوں کو مال غنیمت تقسیم کیا جائے. امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہمارا جو حق مقرر کیا ہے آپ وہ حق ہمیں عطا کریں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 1000 درہم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اس میں سے عطا فرما دیے اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ نے عطا فرمائے. عطا فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنا حق مانگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 500 درہم عطا کیے. انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارکہ میں ظاہری حیات طیبہ میں بڑی عمر کا تھا، جوان تھا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوا کرتا تھا. آپ نے مجھے 500 درہم عطا کیے اور امام حسن کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی کم عمر کم سن تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں رہا کرتے تھے، جنگوں میں بھی شرکت نہیں ہو سکی ان کی کیونکہ وہ ابھی بڑے کم سن تھے، تو ان کو آپ نے 1000 درہم عطا فرمائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، امام حسن وہ ہیں کہ جن کے نانا اور نانی سارے جہاں کے لوگوں میں سب سے افضل ہے. کسی کو ایسے نانا اور ایسے نانی نہیں ملے جیسے امام حسن اور حسین کو ملے. ان کی والدہ اور ان کے والد سارے جہاں کے لوگوں کے والد اور والدہ سے بہتر ہیں. ان کے چچا اور پھوپھی کا مقام اور مرتبہ سارے لوگوں کے چچا اور پھوپھیوں سے افضل ہے. ان کے خالہ اور ان کے ماموں سارے جہاں کے خالہ لوگوں کے خالہ اور ماموں سے بہتر ہے، اسی لیے میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ مجمعین کی کس قدر محبت تھی اور کیسا حسن سلوک ان حضرات کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہوتا تھا. ایک اور روایت بھی یہاں میں ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہوں. روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے اور آ کر ان سے یعنی اندر آنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن باہر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں اجازت لینے کے لیے، انہیں اجازت نہیں مل رہی ہے. تو اس خیال سے کہ ان کے بیٹے کو ہی اجازت نہیں مل رہی ہے، مجھے کہاں ملے گی، آپ وہاں سے تشریف لے گئے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو خود حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ آپ تشریف لائے تھے، آپ کیوں واپس چلے گئے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ میں یہ سمجھا کہ آپ کے بیٹے کو ہی اجازت نہیں مل رہی ہے تو مجھے کب ملے گی. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ الگ ہے، آپ سے بڑھ کے اجازت کا کون حق رکھتا ہے، آئندہ جب بھی آپ تشریف لائیں تو اجازت نہ مانگا کریں، بلا اجازت آپ تشریف لائیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے اس قدر محبت ہے اور ایسا آپ حضرات کے ساتھ ان حضرات کا سلوک ہے. دیگر صحابہ کرام کے متعلق بھی متعدد روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان حضرات کی نہایت تعظیم کرتے تھے. معزز سامیان،
ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم حسنین کریمین اہل بیت اطہار سے انتہائی محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا ذکر خیر کریں اور ان کو یاد کریں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔